اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور دوسری حدیث جو المستدرک میں ہے جلد اول کے اندر امام حاکم نے نقل کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت اگاتا ہے. بیٹھے بیٹھے ایک درخت جنت میں لگوا لیں، کیا پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں. میرا خیال تھا صرف اتنا ہی کہیں گے سبحان اللہ، پر بعض دوستوں نے پوری وہ تسبیح پڑھی ہے سبحان اللہ العظیم. حدیث میں یہ تسبیح کے ساتھ عظیم کا لفظ بھی آیا ہے. بعض لوگ اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ جو سبحان اللہ کے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے جو سبحان اللہ العظیم کا ہے. کہاں درخت لگ جاتے ہیں؟ زمین میری ہو درخت آپ لگا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ آپ سب کا پاکستان سے تعلق ہے اور اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے، ہمارے ہاں تو دیہاتوں میں درختوں پہ لڑائی ہوتی ہے. کہتا ہے میری زمین ہے، دوسرا کہتا ہے میری زمین، درخت میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں درخت میرا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں میری زمین میں ہے میرا درخت. درخت زمین میری ہو تو درخت کس کا؟ میرے درخت ہے. اور اگر آپ کی زمین ہے میں درخت نہیں لگا سکتا، درخت بھی آپ کے. حضور فرما رہے ہیں جو سبحان اللہ العظیم کہے اللہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے. جنت تو اس مومن کی ہے نہیں، درخت کیسے لگ گیا؟ ماننا پڑے گا اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فضیلت یہ بیان کی ہے کہ جو ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، اللہ اسے جنت بھی عطا کر دیتا ہے، اس کے نام کا جنت میں درخت بھی لگا دیتا ہے. جنت کا سودا تو بڑا سستا ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ العظیم کہے تو جنت مل جاتی ہے. میں اتنا کہوں گا اگر کسی کا یہ تسبیح پڑھنا قبول ہو جائے تو رب اسے ضرور جنت عطا فرمائے، کیونکہ اس میں ایک لفظ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بڑی عظمت ہوگا. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنے مرضی ہے گناہ لے کے حشر کے میدان میں آئے، لیکن اس کے دل میں میری عظمت ہو، وہ مجھے عظیم مانتا ہو، تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی میں اس دل کو دوزخ میں نہیں جلاؤں گا جو مجھے عظیم مانتا ہو. سکتا ہے کہ ایک جسم کو روشنی کی رفتار سے بھی تیز لے جائے. وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے حبیب کو زمان و مکان سے بلند کر دے، مکان و زمان نیچے رہ جائیں اور اللہ کا حبیب ان سے بلند ہو جائے. اللہ نے اپنی عظمتوں کا اظہار فرمایا ہے اور ہم مسلمان ہیں، فطرت کو بھی مانتے ہیں، فطرت بنانے والے کو بھی مانتے ہیں اور اس کی عظمتوں کی ہم قائل ہیں. سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات. اب گھڑی میرے سامنے ہے، اگر میں آیت کی تفسیری نکات بیان کروں تو سارا گفتگو کا وقت تفسیری نکات میں ہی گزر جائے گا. میں چاہتا ہوں چونکہ شب معراج ہے وہ احادیث بھی آپ کو سناؤں جن میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. نکات نہیں بھی یاد رہتے پر واقعات یاد رہتے ہیں. شب معراج میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں اور جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ محو عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا جنت سے میرے محبوب کے شایان شاہ ایک براق منتخب کر اور ہزاروں فرشتوں کی بارات لے کے زمین پہ اتر اور میرے محبوب کو معراج پہ آنے کی دعوت دے. کسی کو اپنے گھر بلانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ دعوت دے دیں فلاں دن تو نے میرے گھر کھانا کھانا ہے، پر پہنچنا کس طرح یہ تیری اپنی ذمہ داری ہے، پیدل چل کے آ یا سواری پہ آ. دوسرا طریقہ یہ آپ اپنے دوست کو دعوت دیں، اسے کہیں دعوت والے دن تو اپنے گھر انتظار کرنا، میں سواری بھی بھیجوں گا نوکر بھی بھیجوں گا جو تجھے لے کے آئیں گے. مہمان کی عزت کا زیادہ اظہار کس طریقے میں؟
پہلے میں یا دوسرے؟ معراج کی رات اللہ نے فرمایا محبوب آپ تو چادر لے کے آرام فرما ہو، میں سواری بھی بھیجوں گا، میں نوکر بھی بھیجوں گا، وہ آپ کو شایان شان طریقے سے لے کے آئیں گے۔ سواری کیسی ہے؟ بے مثال سواری، براق۔ بعض نے کہا یہ برق سے، یا برق کا معنی بجلی کی رفتار کے ساتھ یہ سواری چلتی ہے۔ اور شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے المواہب الادنیہ میں کہ 2 رنگوں والی سواری کو بھی براق کہتے ہیں۔ براق کا سارا جسم سفید تھا، لیکن اگلی ٹانگوں سے اوپر اور گردن سے نیچے یہ جو چھاتی والا حصہ ہے یہ سرخ یاقوت کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اسے براق کہتے ہیں کہ وہ 2 رنگ والی سواری تھی۔ اور یہ سواری دنیا کی سواری نہیں بلکہ جنت کی سواری ہے۔ تو جو جنت کی مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے۔ وہ جنت میں کھاتی کیا تھی؟ وہ سواری اس کی خوراک کیا تھی؟ وہ دنیا کی گھاس کھاتی تھی یا جنتی نعمتیں؟ چلو وہ جنتی خوراک کھاتی ہے تو جنت میں کوئی بول پیشاب بھی کرتی تھی؟ جنت غلاظت کی جگہ۔ ذرا سواری کی شان دیکھیں، سواری کتنی شان والی ہے۔ جب سواری اتنی شان والی ہے تو سوار کتنی شان ہوگا۔ جبریل امین براق لے کے زمین پہ اترے، اللہ کے حبیب آرام فرما ہے۔ جبریل نے براق کو مسجد حرام میں کھڑا کیا اور خود حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت سے اندر حجرے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھا؟ حضور آرام فرما ہے۔ یہاں 3 روایتیں ہیں جو سینہ بسینہ ہی بیان میں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ جبریل نے نہیں اٹھایا حضور، بلکہ حضور اللہ کے حکم سے خود اٹھ بیٹھے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جبریل نے اپنا پر حضور کے قدموں سے مس کی ہے، حضور اٹھ بیٹھے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ جبریل نے عرض کیا یا اللہ آواز دے کے اٹھا لو، فرمایا یہاں آواز اونچی نہ کرنا، یا اللہ تیرے محبوب کا جسم ہلا کے اٹھا لو۔ جواب آیا میں دروازے پر دستک کی اجازت نہیں دیتا، تو جسم ہلانے کی بات کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ عرب کے بدو حضور کے دروازے پہ آئے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے انتظار کریں، دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، میرا محبوب اپنی مرضی سے باہر آئے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جبریل تو جسم ہلانے کی بات کرتا ہے، میں تو دروازے پر دستک دینا، دروازہ کھٹکھٹانا اسے پسند نہیں کرتا۔ اب جبریل بھی آزمائش کا وقت، یا اللہ آواز نہیں دے سکتا، جسم نہیں ہلا سکتا، تو تیرے حبیب کو اٹھاؤں تو کس طرح، تیرا پیغام سناؤں تو کس طرح؟ جواب آتا ہے اے قدسیوں کے سردار سوچنا کیا ہے، قبل قدمئی ہے، اپنے کافوری ہاتھوں کے ساتھ میرے حبیب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع کر۔ اب فرشتوں کا سردار جھک رہا ہے، نوریوں کا تاجدار جھک رہا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، علامہ سید محمود رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیوز الباری میں لکھا ہے 24,000 دفعہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، کبھی سر پہ تاج نہیں پہن کے آئے۔ معراج کی رات جب جبریل سدرہ سے چلے، اللہ نے فرمایا جبریل آج تاج پہن کے جا، تو بیت المعمور کا ایمان ہے، تو فرشتوں کا سردار ہے، تاج پہن کے جا۔ پروردگار پہلے تو کبھی تاج نہیں پہنایا، آج کیوں پہنا رہا ہے؟ فرمایا منشاء کلام یہ ہے کہ جب تو میرے محبوب کے قدم چومے گا، فرشتوں کے سردار کا جال مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوگا۔ فرشتوں کے سردار نے اپنا تاج کہاں رکھا ہے؟ حضور کے قدموں۔ امام الانبیاء کے قدم جبریل چوم رہے ہیں، حضور اٹھ کے بیٹھے۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل نے قدم چوم کے اس بات کا بھی اظہار کر دیا ہے میرے پروں میں بڑی پرواز ہے، پر حضور کے قدموں کی رفتار جتنی میری پرواز نہیں۔ جبریل نے اللہ کا سلام پہنچایا، دعوت دی معراج پہ آنے کے لیے۔ حضور تیار ہوئے۔ اب کیسے تیار ہوئے؟ بریلی کے تاجدار جب اس منظر کو سوچتے ہیں تو مچل جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے دل کو صبر نہیں آتا،
خدائی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھلا بنا۔ یا فرشتے ارد گرد کھڑے خدمت کر رہے تھے اور حضور تیار ہو رہے تھے، وہ کیسا لمحہ ہوگا اعلیٰ حضرت سوچتے ہیں تو مچل مچل جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور مسجد حرام میں تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا، 2 نفل ادا کیے، لیٹ گئے، شک صدر ہوا۔ یہ شک صدر پورا الگ عنوان ہے، اس لیے اسے نہیں چھیڑ رہا۔ شک صدر سے فارغ ہوئے، براق پیش کیا گیا سواری کے لیے، حضور قریب ہوئے، براق تھوڑا سا اچھلا، بعض نے کہا کہ شاید سوار نہیں ہونے دے رہا، اور شارح بخاری علامہ احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے کہ وہ خوشی سے مچل رہا تھا کہ آج میری قسمت کا ستارہ کتنا بلندی میں ہے۔ جبریل نے لگام کھینچی، کہا تیری پشت پہ ایسا سوار نہیں آیا، تیری پشت پہ ایسا سوار نہیں آ سکتا جیسا سوار آج تیری پشت پہ آ رہا ہے۔ جبریل نے لگام کھینچی اور کہا ٹھہر جا، جنت میں تو روتا تھا کہ حضور کی سواری بنوں، اب وہ وقت آ گیا ہے تو مچل کیوں رہا ہے، اچھل کیوں رہا ہے؟ براق نے زبان حال سے جواب دیا، وہ ہجر کا لمحہ تھا، یہ وصل کی گھڑی ہے۔ ہجر میں عاشق روتے ہیں، وصل میں مچل مچل جاتے ہیں۔ اور ذرا تصور کریں، اگر آپ میں سے کسی عاشق کو حضور کی زیارت ہو اور حضور خوش ہو کے آپ کی طرف دیکھیں، آپ میں سے کسی کا نام لے کے حضور سے بلائے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اگر حضور کی زیارت ہو، حضور کسی کی طرف خوش ہو کے دیکھیں اور نام لے کے اسے بلائیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ آج براق خوش ہے کہ اللہ کا حبیب میری طرف خوش ہو کے دیکھ رہا ہے، اس خوشی میں براق اچھلا ہے۔ اور جب جبریل نے لگام کھینچی تو براق ٹھہر گیا، حضور سوار ہوئے، باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی راہ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے۔ میرے آقا چلے، مکہ شریف سے نکلے، مدینہ منورہ، نخلستانوں کی سرزمین۔ جبریل نے عرض کیا حضور آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے؟ حضور نے نفل ادا کیے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ مدین آئے، وہاں نوافل ادا کیے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم تشریف لائے، وہاں نوافل ادا کیے، پھر مصر کی سرزمین سے گزرے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ او کما قال، فرمایا میں مصر سے گزرا، حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہیں تو امام الانبیاء کی شان کیا ہو؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے۔ حضور آگے چلے، مشاطہ کی قبر دیکھی جو حضرت بی بی آسیہ کے سر پہ کمی پھیرتی تھی، فرعون کی نوکرانی، فرعون کی نوکرانی کی قبر سے جنتی پھولوں کی خوشبو آ رہی۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ جنتی پھولوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو حضرت موسیٰ کے دین پر قائم رہی، جان دے دی پر نبی کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ حضور مسجد اقصیٰ پہنچے، انبیاء کرام 7 صفوں میں کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ جس مسجد میں ایک نبی آئے تو
مسجد پہ حسن اور رونق آ جائے تو جس مسجد میں سارے ہی نبی آ جائے، اگر ایک نبی کسی محفل میں آ جائے تو محفل پہ رونق، اور اگر سارے ہی نبی کسی مسجد میں جمع ہو وہاں کتنا نور۔ سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، پر وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ حضور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، خود نے امامت کے مصلی پہ آئے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس جماعت میں آپ موجود ہوں کسی نبی کی جرأت نہیں امامت کے مصلی پہ آئے۔ حضور آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ حضور امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور حضور کے پیچھے آپ کی پشت مبارک کے پیچھے حضرت ابراہیم کھڑے، اس لیے حضور کے بعد باقی سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے زبان حال سے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی کہتے ہوئے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، حضور ہم آئے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ نماز سے فارغ ہوئے، خطبے دیے گئے، خطبوں سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی سے حضور نکلے۔ بعض نے یہاں یہ روایت بیان کی ہے کہ 2 پیالے پیش کیے گئے، اور بعض نے 2 پیالوں والی روایت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے حوالے سے بیان کی، اور مختلف مقامات کے حوالے سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 2 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا اور ایک شراب کا، اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان میں سے آپ ایک پسند فرما لیں، ایک اٹھا لیں۔ حضور نے کون سا پیالہ پسند فرمایا؟ حالانکہ شراب اس وقت حرام نہیں تھی، وہ تو مدنی دور میں آ کے حرام۔ اگر حضور شراب کا پیالہ پسند کر لیتے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ حرام ہی نہیں ہوئی۔ پر جس چیز نے کئی سالوں کے بعد حرام ہونا ہے، اللہ کے نبی نے پہلے ہی اس کو ناپسند فرمایا۔ آج بڑے سے بڑا بھی اسلام کا دشمن یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اعلان نبوت سے پہلے کسی دور میں حضور نے شراب کو پسند فرمایا، حالانکہ اس علاقے میں، اس شہر میں شراب ایک عام مشروب ہے، ہر گھر میں چل رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شراب کو پسند نہیں فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ آپ تو یورپ میں رہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ شراب نے گھروں کو اجاڑ دیا۔ یہ معراج کی رات ہے، اور معراج میں عروج ہے۔ معراج والے آقا کی امتی پستی کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ آئیں آج اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو شراب سے بچانے کا ارادہ کریں۔ اپنے ماحول کو، دوستوں میں کوئی ایسا ہو، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو تو اسے شراب چھڑانے اور شراب سے بچانے کا عزم و ارادہ کریں۔ آج دنیا میں تو جیسے کیسے زندگی گزر جائے گی، اور جو ایمان لے کے گیا قبر و حشر میں وہ کامیاب ہے۔ شراب ایسی برائی ہے، امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے، توبہ نہیں کرتا، اس حال میں اسے موت آ جاتی ہے، اندیشہ ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ایمان ضائع ہو جائے۔ وہ رزق کتنا برا ہے جو ایمان ہی چھین لے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانی جس دا۔ یہ شراب ایسی چیز ہے جو مرتے دم آدمی سے ایمان بھی چھین لے۔ اسی طرح شراب انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، حالانکہ عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ عقل
عقل کی وجہ سے وہ پہچانتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے. اور جب شراب میں عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو بہن اور بیٹی کی بھی پہچان نہیں رہتی. میں نے اس حوالے سے ایک عالمی تجزیہ پڑھا لیکن مقدس محفل میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ شراب پی کے انسان کس طرح حیوان بن گئے اور انہوں نے رشتوں کا احترام بھی ختم کر دیا. وہ خوراک جو ہمیں انسان سے حیوان بنا دے، جانوروں سے بھی بدتر کر دے، وہ کتنی بری خوراک. کتنے لوگ ایسے ہیں شراب کی وجہ سے انہوں نے قتل کیے، شراب کی وجہ سے غصے میں آئے، بیوی کو طلاق دی، گھر اجڑ گیا. تو شراب ام الخبائث ہے، یہ کئی برائیوں کی جڑ ہے، کئی برائیوں کی ماں ہے. اور اس سے آپ غفلت نہ برتیں، اس کو لائٹلی نہ لیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس برائی سے بچانے کے لیے آئیں. آج معراج کی رات یہ ارادہ کریں کہ ہم پوری جدوجہد کر کے اپنی اولادوں کو اس برائی سے بچائیں. بڑی آستاب نے انشاءاللہ کہی ہے. کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میری بات آپ کو پسند نہیں آئی. آب زمزم بڑی شان والا ہے، اور آپ حیران ہوں گے. ایک شاعر ہے، اس نے آب زمزم کی تعریف میں ایک شعر بھی نہیں لکھا اور پورا دیوان شراب کی شان میں. شراب کی خوبیاں وہ گنواتا ہے، شراب کے فضائل بیان کرتا ہے. تو شیطان کا یہ کام ہے، وہ برائی کو خوبصورت بنا کے آدمی کی آنکھوں کے سامنے لاتا ہے اور آدمی برائی کر لیتا ہے. شراب کی فضیلت میں، حالانکہ شراب پیشاب کی طرح، شراب نجاست غلیظ ہے. شاہ صاحب بیٹھے، ان سے پوچھیں کہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ شراب نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب بھی نجاست غلیظہ. شراب پیشاب کی طرح. لیکن کئی ایسے شاعر ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پورا دیوان شراب کی تعریف میں لکھتے ہیں. یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت بنا کے آدمی کی آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے. آج شب معراج کی نسبت سے آپ محفل سجا کے بیٹھے ہیں تو کبھی غور کریں کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے. اگر ہم اپنے آقا کی تعلیمات پہ عمل کریں، اللہ کی مدد آج بھی شامل حال ہو سکتی ہے. کئی دوست پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے شراب چھوٹ جائے. ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اور ایسے واقعات سے گزرا ہوں. ایک جوان، مجھے پاکستان کی بات ہے، یہاں کی نہیں، بڑا خوبصورت جوان، محفل کے بعد ملا. اس نے بتایا میں شراب پیتا. میں حیران ہو گیا کہ کتنا اچھا خوبصورت جوان ہے، کس برائی میں پڑ گیا. اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں پر اب چھوٹتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے قابض، جس کا معنی ہے روکنے والا. یہ دعات کے ساتھ ہے، جیسے غلط دعالی، وہ دعات جو ہے وہ یہاں ہے قابض. 5418 دفعہ اگر کوئی یہ لفظ پڑھے یا اللہ یا قابض اور پانی دم کر کے رکھ لے. شراب نوش کے جو کپڑے ہیں، جب گھر والے انہیں استری کر کے تیار کر کے الماری میں لٹکائیں تو قمیض پر چھاتی والی جگہ وہ پانی چھڑک دیں. وہ قمیض جب وہ پہنے گا تو یا قابض، اس میں مبارک کی برکت سے اس کے دل میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے. کون سا لفظ ہے؟ یا قابض. اس کا مطلب ہے روکنے والا. اور اگر کسی کے دل میں برائی کی محبت ہو، دل کھچے برائی کی طرف، تو اس وقت وہ پڑھے یا اللہ ہو یا ممیت ہو. ممیت کا مطلب ہے مارنے والا. میں لاکھ کوشش کروں اپنے دل سے برائی کو، اس کی محبت کو ختم نہیں کر سکتا. ہاں اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو میرا دل برائی سے رک سکتا ہے. یہ دو وظائف عرض کر رہا ہوں اس موضوع کی مناسبت سے. یا اللہ ہو یا ممیت ہو پڑھیں، یا کسی کو یہ وظیفہ بتائیں تو دل برائی کی نفرت سے، دل میں برائی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یا پھر یا قابض ہو 5418 دفعہ پڑھ کے پانی دم کر لے، اسے قمیض پر چھاتی والی جگہ چھڑک دے تو دل برائی کی محبت سے رک جاتا ہے. معراج کی رات حضور نے دودھ کو پسند کیا ہے، شراب کو ناپسند کیا. دوسرا مرحلہ، پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے. مشکاہ شریف میں احادیث موجود ہیں. جبریل نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے
فرشتے نے پوچھا جو بواب تھا جس کی اس دروازے پر ڈیوٹی تھی، اس نے کہا میں اقرأ الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس وقت جبریل امین نے یہ نہیں کہا آنا میں ہوں، بلکہ کہا جبریل، اپنا نام بتایا۔ اور اس پر حضور کی واضح حدیث موجود ہے کہ جب تم کہیں جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ، گھر والا پوچھے کون ہو، لا تقولوا انا انا، یہ نہ کہو میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، بیل دیتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کون ہو، کہتے ہیں میں ہوں۔ اس سے حضور نے منع کیا۔ جبریل نے معراج کی رات آسمان کے دروازے پہ دستک دی، بواب نے پوچھا کون ہو، جبریل نے یہ نہیں کہا آنا میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتایا جبریل۔ فرشتے نے دوسرا سوال کیا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس سوال سے پتا چلتا ہے کہ آج جبریل اس دروازے سے نہیں جا رہے جس دروازے سے روز آتے جاتے ہیں۔ اگر اس دروازے سے آ رہے ہوتے تو جب اپنا نام بتاتے دروازہ کھل جاتا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو خاص حضور کے لیے ہی تیار کیا گیا، اور اس دروازے نے کھلنا تھا تو معراج کی رات ہی کھلنا۔ اس لیے فرشتے نے کہا مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ تم جبریل ہو، پر بتاؤ من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا معی محمد، میرے ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ کون محمد، بلکہ فرشتے نے کہا کیا آج انہیں بلایا گیا ہے، کیا تو انہیں لے کے آیا؟ کسی حدیث میں یہ نہیں کہ جب فرشتے نے حضور کا نام سنا تو اس نے پوچھا وہ کون محمد، نہیں، بلکہ اس نے کہا کیا آج انہیں بلایا گیا ہے، کیا تو انہیں لینے گیا تھا؟ جبریل نے کہا ہاں میں انہیں لینے گیا تھا، آج اللہ نے انہیں بلایا ہے۔ تو فرشتے نے یہ نہیں پوچھا کہ کون محمد، اس سے پتا چلتا ہے آسمان والے بھی حضور سے واقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضور معراج پہ جاتے، معراج کی رات سے پہلے بھی فرشتے حضور کو جانتے تھے۔ حضور کا ذکر زمین پہ نہیں ہو رہا، حضور کا ذکر ساتوں آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا خواجہ غلام فرید نے، کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا، گھر گھر لگی آگ، میں سمجھائے تو میں ہی مٹھا، یہ تے مٹھیا سارا جنگ۔ صرف ہم ہی محبت نہیں کر رہے، آسمان کے فرشتے بھی حضور کا ذکر کر رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب جبریل نے حضور کا نام بتایا اور کہا کہ میں انہیں لینے گیا تھا، اللہ نے انہیں بلایا ہے، فرشتے نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ حضور کا نام آیا تو بند دروازہ کھل گیا۔ اگر اپنے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوانے ہوں تو حضور کا نام اپنے ہونٹوں پہ سجا لیں۔ حضور معراج کی رات نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے کہ جس کے ہونٹوں پہ حضور کا نام آئے اس کے لیے بند دروازے اللہ۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتی ہے۔ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں ممبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، دکھوں میں گھرے ہوئے ہوں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوں، اخلاص سے اللہ کے رسول پہ درود پڑھے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ رحمتیں بھی نازل فرماتا۔ حضور کا نام آئے، حضور کے نام کے ساتھ رحمتیں لازم ہیں۔ حضور کا نام چلتا ہے، کہتے ہیں نا فلانے کا نام بڑا دفتروں میں چلتا ہے، اس کا نام لے تو کام ہو جاتا ہے۔ حضور کا نام عالمین میں چلتا ہے۔ اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح ازغر کے نجے نا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں انا افضل من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فقرا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا معراج کی رات
मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, दहन में ज़ुबान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। जिब्रील ने हजूर का नाम लिया है, दरवाजा खुल गया है। जब हजूर अंदर दाखिल हुए हैं, फरिश्ते यूं खड़े नहीं रहे चुप करके, बल्कि कहते हैं मरहबा मरहबा। क्या कहते हैं? हजूर की आमद पे मरहबा कहना ये फरिश्तों की भी सुन्नत है, नबियों की भी सुन्नत है। और वो बाप जिसने दरवाजा खोला है, पहले आसमान का फरिश्ता इस्माइल उसका नाम है, और हजारों फरिश्ते उसके मातहत हैं। उसने कहा आने वाला कितना मुबारक है और इनके आने की कितनी बरकत है। मैं इन्हें मरहबा कहता हूं, मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूं। आने वाला कितना मुबारक है और इसके आने में कितनी बरकत है। पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आदम है, इन्हें आप सलाम अता फरमाएं। रोटरडैम में रहने वालों को और मुसलमानों, बड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये मस्जिद अक्सा में तो सारे नबी आए थे, नमाज पीछे पड़ी है। क्या हजूर को तारुफ नहीं हो गया, ये आदम है, ये इब्राहिम है, ये मूसा है, ये ईसा है? फिर सातों आसमानों में जिब्रील को कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये इब्राहिम है, या रसूल अल्लाह, ये मूसा है, इन्हें सलाम अता फरमाएं। या रसूल अल्लाह, ये ईसा है। पहले आसमान पे हजरत आदम, दूसरे पे हजरत ईसा और याह्या, फिर हजरत यूसुफ, फिर हजरत हारून, फिर हजरत जनाब इदरीस, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, और बाद में से मुख्तलिफ तरतीब भी बयान की है, मुख्तलिफ रवायात। तो हर आसमान पे जिब्रील क्यों कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हजरत इदरीस है, इन्हें सलाम अता फरमाएं, ये हजरत मूसा है, इन्हें सलाम अता फरमाएं। हालांकि सारे नबी मस्जिद अक्सा में तो आए थे, वहां तारुफ हो चुका है। अब जिब्रील दोबारा क्यों तारुफ करवा रहे हैं? इसलिए कि आज हजूर जा रहे हैं अल्लाह की मुलाकात के लिए। हजूर का हाल ये था, हाल का लफ्ज मैं तसव्वुफ के पस मंजर में बोल रहा हूं। हजूर की कल्बी कैफियत ये थी कि सारी तवज्जो अल्लाह की जात की तरफ थी, सारा ध्यान अल्लाह की जात की तरफ था। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके दिल की कैफियत तो अल्लाह के इश्क में डूबी हुई है, आपकी तवज्जो तो अल्लाह की जात की तरफ है। इधर भी देखें, आदम भी रास्ते में खड़े हैं, ये देखें मूसा भी आपके रास्ते में खड़े हैं। एक कर्म की नजर इन पे भी करें। मेरी मिल्लत के गयूर मुसलमानों, उस नबी की अजमतों को कौन बयान करे जिनसे कर्म की खैरात लेने के लिए मेराज की रात नबी भी रास्ते में खड़े हैं। हजूर की तवज्जो कोई मामूली चीज नहीं। आला हज़रत कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम, उस निगाह इनायत पे, ये जो जिब्रील बार बार कहते हैं, ये नबी ईसा है, ये याह्या है, ये इदरीस है, हजूर ने सलाम अता फरमाए। वजह ये थी, हजूर की सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी। जिब्रील इधर तवज्जो कराते हैं, या रसूल अल्लाह, ये रास्ते में खड़े हैं, इन पर भी नजरे करम फरमा दें। क्या शान है उस नबी की? सैर करें तो नबी रास्ते में खड़े। जो नबी सैर को निकले, अल्लाह नबियों को रास्ते में खड़ा कर दे। आज उस नबी की शान मेराज को मनाने के लिए हम बैठे हैं, तो आए कोई एक जुबान भी खामोश ना रहे। सबसे औला आला, सबसे बाला वाला। हर आसमान पे अंबिया से मुलाकातें हुई और फरिश्तों से मुलाकातें हुई। इस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि फरिश्ते हजूर से वाकिफ थे। क्यों वाकिफ थे? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, दरूद भेजते थे हजूर पर हजूर की ज़ियारत नहीं की, हजूर की ज़ियारत नहीं की। ये मेराज की रात फरिश्तों के लिए ज़ियारत रसूल की रात है। मैंने बड़ी तवज्जो से सुना, कितने दो सुभान अल्लाह कहते हैं, या अल्लाह जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा उन्हें आज हजूर की ज़ियारत अता फरमा। मेराज की रात फरिश्तों के लिए हजूर की ज़ियारत की रात है। वो आसमान वाले फरिश्ते हजूर पर दरूद तो पढ़ते थे पर हजूर की ज़ियारत नहीं की थी। मेराज की रात जब हजूर आसमानों पे तशरीफ ले गए, फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं, एक दूसरे को कहते हैं, ये है वो सोना जिस पे हम दरूद पढ़ते हैं, ये है वो हसीन जिस पे हम दरूद पढ़ते हैं, ये है वो अल्लाह का हबीब जिस पे हम सलाम पढ़ते हैं। और दिल थाम के बताएं, आप में से कोई दरूद पढ़ रहा हो, हजूर आ जाए, क्या हालत हो। फरिश्ते दरूद और सलाम पढ़ते थे, हजूर ज़ियारत करवाने आ गए। अल्लाह ने फरमाया, ये मेराज की रात
فرشتوں کے لیے زیارت رسول کی رات بن گئی. ساتوں آسمانوں کے فرشتے آج اللہ کے حبیب کا دیدار کر رہے ہیں. بیت المعمور میں حضور تشریف لے گئے تو نورانی مخلوق جمع ہوئی کہ سارے فرشتے آج مقتدی بنیں گے اور اللہ کا رسول امام بنے گا. معراج کی رات نبی بھی مقتدی اور فرشتے بھی مقتدی بن کے کھڑے ہوئے. پھر حضور سدرۃ المنتہا تک پہنچے. قرآن نے اس کو بھی بیان کی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانپا. عالم مخلوقات کی جو انتہا ہے وہ ہے سدرہ. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. اور ساتوں آسمانوں سے اوپر فرشتوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں جبریل بیٹھتے ہیں. جبریل کا جو سیکریٹریٹ ہے، جبریل کا جو مین آفس ہے جہاں جبریل بیٹھتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا ہے. اس بیری کے درخت کے ہر پتے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اور سب سے اوپر والی جو چوٹی ہے وہاں جبریل کا دفتر ہے جہاں جبریل بیٹھتے ہیں. عالم امر سے جو احکامات آتے ہیں وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، پھر وہ ڈیوٹیوں پر فرشتے چل پڑتے ہیں. تو عالم مخلوقات کی انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا. ما یغشی یہ فاعل بن رہا ہے. مفسرین نے لکھا ما یغشی سے مراد کیا ہے. پیچھے ساتوں آسمانوں میں فرشتوں نے حضور کی زیارت کی، تو جس نے زیارت نہ کی ہو وہ بھی تڑپتا ہے، اور جو زیارت کر لے وہ پہلے سے بھی زیادہ تڑپتا ہے. تو پہلے آسمان والوں کو زیارت کروا کے حضور دوسرے آسمان پہ آگے، دوسرے والوں کو زیارت کروا کے تیسرے پہ آگے. تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ایک بار پھر نبی کی زیارت کروا، یا اللہ ایک بار پھر نبی کی زیارت کروا. اذن ہوتا ہے کہ آ جاؤ سدرۃ المنتہا پہ، یہاں سے میرے نبی کو الوداع کرو. اب اتنے فرشتے وہاں جمع ہو گئے سدرۃ المنتہا پر کہ فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، وہ درخت نظر ہی نہیں آتا. فرشتوں کے نور نے اس بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا. مفسرین نے لکھا ہے ما یغشی سے مراد فرشتوں کا نور ہے. اتنے کثیر فرشتے جمع ہو گئے کہ وہ بیری کا درخت نظر ہی نہیں آتا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ما یغشی سے مراد استقبالیہ تجلی ہے. جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے استقبالی تجلی نازل فرمائی، اپنی خاص رحمت نازل کی اس درخت پہ. اور وہ درخت پہلے بھی روشن تھا اور استقبالیہ تجلی سے اور روشن جگمگا اٹھا. ایسی رحمت اللہ نے اس پر نازل فرمائی، اور یہ حضور کے لیے استقبالیہ تجلی تھی. ہمارے یہاں وہاں پاکستان میں کوئی فوت ہو جائے، فقہا نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، یہاں تو شاید اس میں عمل ممکن نہ ہو، کہ جب کسی میت کو غسل دے تو پانی گرم کر لیں، اور جب پانی نیم گرم کریں تو اس میں بیری کے پتے ڈال دیں. یہ بیری کے پتے ڈال کے پانی کیوں گرم کرتے ہیں؟ بیری کے پتے ڈال کے پانی اس لیے گرم کرتے ہیں، ایک نیت اس میں یہ ہے کہ یا اللہ معراج کی رات تو نے استقبالیہ تجلی نازل کی اور اپنی رحمت سے اس درخت کو ڈھانپ لیا تھا. اس درخت کا نمائندہ زمین پہ بیری کا درخت ہے، تو ہم اس کے پتوں سے پانی گرم کر رہے ہیں. جب یہ مردہ قبر میں جائے اسے بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ، یا اللہ اس میت کو بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ. اس لیے میت کو غسل دیتے ہوئے بیری کے پتوں سے پانی گرم کیا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ میری انتہا ہے. لو تنوت انملۃ لاحترقت من النار، اگر میں ایک ناخن کے پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے